الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد ومكه العذاب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام سب احترام دوستوں اور بزرگوں، میرے محبوب کے تمام صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مظلوم صحابی ہیں. مظلوم حضرت عثمان بھی ہیں، مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت بہت بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان کے خلاف تو دشمن ہیں، حضرت عثمان کے خلاف دشمن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی دشمن ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں حضرت حسین کے خلاف. لیکن یہ ایک ایسا مظلوم صحابی ہے کہ یہودیت بھی اس کے خلاف ہے، کیونکہ جتنی تکلیف یہودیت کو حضرت معاویہ کے ساتھ ہے اتنی کسی کو نہیں ہے. اور یہ اتنا مظلوم ہے کہ کچھ سادہ لوگ سنی جنہوں نے تاریخ کا کچھ مطالعہ کیا یا جو دشمن ہیں ان کے پروپگنڈے میں آئے تو ان کے دل میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض پیدا ہو گیا. تو کتنے مظلوم ہیں کہ کچھ اپنے بھی خلاف ہیں، اور اس وقت یہودیت، عیسائیت اور یہودیوں کی نسل وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے بھی پریشان ہے. تو یہ مظلوم صحابی ہے. سادہ لوگ سنی مسلمان وہ کیوں خلاف ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی جنگ ہوئی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا، ایک ٹھیک ہوگا، ایک غلط ہوگا. اور جو سادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے کہ جب جنگ ہوگی تو ایک ٹھیک ہوگا، ایک غلط. اور کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کرتا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کہے کہ حضرت علی غلط ہے. اور جو حضرت علی کو غلط کہے وہ بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کا جب بھی قدم لگتا ہے وہ حق کے اوپر لگتا ہے. کوئی انسان کا بیٹا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی غلط ہے. حضرت علی حق پہ ہیں، حضرت علی سچے ہیں، حضرت علی مومن ہیں. لیکن ان کا سوال ہے کہ وہ بھی حق پہ ہیں، یہ بھی حق پہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ دو شخصوں کی لڑائی ہو اور دونوں ہی وہ غلط ہوں یا دونوں حق پہ ہوں. یہ ہو سکتا ہے ایک غلط ہو ایک ٹھیک، ایسا بھی ہو سکتا ہے دو شخصوں کی لڑائی ہو دونوں ٹھیک ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون کی جھگڑے کا ذکر قرآن کے اندر ہے. حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں.
حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں. پہلے نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بعد میں نبوت ملی حضرت ہارون علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے. قرآن کہتا ہے تورات لینے کے لیے گئے, ابھی 40 دن نہیں گزرے کہ پیچھے ایک بچڑے نے بس آنکھ کی بچڑے نے وہ پوری محنت دریا سے پار ہونا, فرعون کا غرق ہونا, اللہ کی مدد کا آنا, پوری قوم بھول گئی, اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے ہیں اپنی قوم کے لیے اور قوم ایک جانور کے پیچھے. یہ عادت ہوتی ہے نا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بچڑے کے پیچھے, گھوڑے کے پیچھے, جانوروں کے پیچھے لگ پڑنا, یہ عادت ہوتی ہے. اللہ کی توحید کو بھول گئے. 40 دن جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے ہیں تاکہ قوم کو تورات دی جائے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, اے میرے موسیٰ جس قوم کے لیے آپ تورات لینے گئے ہو وہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس آئے کہ میں نے ہارون کو پیچھے مقرر کیا تھا, انہوں نے کیا فکر نہیں کی, ان کا خیال نہیں کیا. حضرت موسیٰ نبی ہو کر ان کو حضرت ہارون کے بارے میں ایک جو ہے بات پیدا ہو گئی ذہن میں, شاید ہارون نے اپنی ڈیوٹی دینے میں کوتاہی کی ہوگی. واپس آئے, قوم کو دیکھا بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. آپ خود بتائیں, جو نبی توحید کی دعوت دیتا رہا ہو, قربانی پیش کرتا رہا ہو, اس کے 40 دن کے بعد ہی قوم عبادت کرنا شروع کرتے جانور کی, یہ بتاؤ کہ نبی کو کتنا غصہ آیا ہوگا. جب بندہ قوم کو توحید کی دعوت دے, وہی قوم شرک کی طرف جائے تو بندے کو کتنا غصہ لگتا ہے, نبی کو کتنا لگا ہوگا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے کچھ کمی کی ہے, ان کا خیال نہیں کیا. واپس آئے, ایک نبی آ رہا ہے جن کو جناب موسیٰ کہتے ہیں, آگے بھی نبی ہیں جن کو ہارون کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے. اب حضرت موسیٰ آئے, اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی, سر کے بال پکڑ لیے, کھینچا, داڑھی کو ہلایا, غصے میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, تم دیکھتے رہے. اب دو نبی آپس میں ایک دوسرے سے غصے ہو رہے ہیں. حضرت ہارون نے کہا یا ابن امی, اے میرے ماں جائے بھائی موسیٰ, تیرے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا کہ میں نے کوتاہی کی. رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کوتاہی نہیں کی, میں نے ان کو سمجھایا ہے, لیکن یہ جان بوجھ کر بچڑے کے پیچھے پڑ گئے. دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہو رہے ہیں, داڑھی کو پکڑ رہے ہیں, بال کھینچ رہے ہیں. اگر جرأت ہے تو ایک کو غلط کہہ کے دکھاؤ, ایک کو ٹھیک کہہ کے دکھاؤ. اگر غلط کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ دو نبیوں کی لڑائی ہے, ایک نبی دوسرے سے غصے ہو رہا ہے, کسی کو اجازت نہیں وہ ایک کو غلط کہے ایک کو ٹھیک کہے. اگر حضرت ہارون کو غلط کہو کافر ہو جاؤ گے, حضرت موسیٰ کو غلط کہو کافر ہو جاؤ گے. لڑائی دو نبیوں کی ہے. حضرت ہارون بھی ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ بھی ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ہارون نے کوئی کمی کی ہے, اس وجہ سے یہ بچے کی عبادت کر رہے ہیں. دونوں کی لڑائی کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ بھی حق پہ ہے, حضرت ہارون بھی حق پہ ہے. تم کہتے ہو حضرت معاویہ کی حضرت لڑی, علی کی لڑائی ہوئی, ان میں ایک حق پہ ہوگا ایک غلط ہوگا. جس طرح دونوں نبی حق پہ ہیں, اس طرح ہم گرچے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نبی کے دونوں یار بھی حق پہ ہیں. حضرت علی بھی حق پہ, حضرت معاویہ بھی بولو حق پہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی حق پہ, حضرت معاویہ بھی اگر کسی کی جرأت ہے تو غلط کہہ کے دکھائے. بس یہ حضرت معاویہ مظلوم ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ کیچڑ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پہ ہیں. اور پھر کمال نہیں ہے کہ میرے نبی نے حضرت علی کو تشبیہ بھی حضرت ہارون سے دی تھی, کہو سبحان اللہ. میرے نبی جنگ پہ گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا پیچھے خیال کرنا. حضرت علی پیچھے ہیں, باقی سب جنگ پہ ہیں. ان کی عورتوں نے کہا علی تو کتنا بہادر ہے, سارے جنگ لڑے اور تو یہاں پہ ٹھہرے. حضرت علی کو غیرت آئی, چھوڑ کر چلے گئے. میرے نبی نے دیکھا, علی واپس آ گئے. فرمایا اے علی, میں نے تجھے اپنے گھر والوں پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی. فرمایا یا رسول اللہ, مجھے لوگوں نے کہا علی بزدل ہو گیا ہے. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا, تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. لیکن لا نبی آبادی, یہ خیال کرنا علی کو نبی نہ بنا دینا, کیونکہ اب ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں, محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے نبی نے حضرت ہارون کو یعنی حضرت علی کو ہارون کی جگہ پہ ٹھہرایا. کیا مطلب؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھے کہ ہارون نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے کہ لوگ بچے کی عبادت کرنے لگے, اے علی ایک وقت آئے گا, شاید معاویہ سمجھ رہے کہ علی کی کمی کی وجہ سے حضرت عثمان کو قتل کیا گیا. ان کی لڑائی ہوئی, دونوں نبی حق پہ ہیں. ان کی لڑائی ہوئی, یہ بھی دونوں حق پہ ہیں. حضرت معاویہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی یہودیوں کی سازش تھی جنہوں نے یہ کہا کہ علی شاید قتل عثمان میں شامل ہے. حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے, لیکن حضرت علی قتل عثمان میں شامل نہیں تھے. حضرت علی اپنی جگہ پہ حق پہ تھے, حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ حق پہ تھے. کوئی ان کو غلط نہیں کہہ سکتا. اس لڑائی پر اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ غلط تھے,
آج تجھے پتہ چل گیا، آؤ حضرت علی سے پوچھتے ہیں اسی لڑائی کے درمیان کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بھائی جنگ کی لڑائی ہے، وہ اگر کہے کہ معاویہ غلط ہے ہم غلط کہیں گے، وہ کہے نعوذ باللہ معاویہ مسلمان نہیں ہم کہیں گے مسلمان نہیں۔ آؤ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی ان جنگوں کے درمیان آپ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم جو کچھ حضرت علی نے کہا وہ سچ کہا۔ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، حضرت علی کو مومن مانتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ حضرت علی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو حضرت علی کی بات کا انکار کرے وہ حضرت علی کا دشمن ہو سکتا ہے، حضرت علی کا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ آپ یہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں؟ حضرت علی کی بات سچ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنگ تو حضرت علی سے ہوئی تھی حضرت معاویہ کی، تو حضرت علی خود کیا کہتے ہیں؟ کتاب نہج البلاغہ ہے، میری نہیں، کتاب ان کی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ بتائیں معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، معاویہ کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر بات میری ہو نہ مان، بات بھی تیری، کتاب بھی تیری، اور جن کو تو ایمان مانتا ہے وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کو کہتا میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، وہی اپنا ایمان مانے گا جو حضرت علی کی بات کو بھی مانے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیں آپ معاویہ کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سے آخر جنگیں ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیوں جنگیں ہوئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اور بات نہج البلاغہ میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا وَكَانَ بَدَوْ أَمْرُنَا، فرمایا ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم میں میرے نبی کے یاروں کو فرمایا رحماء بینہم، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے۔ جنگیں یہودیوں نے کرائی تھی، غلط فہمی پیدا کر کے دو بھائیوں کو لڑا دیا تھا جس کی پیشن گوئی حدیث میں موجود تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا سردار حسن سردار ہے، دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا تو میرا بیٹا حسن کرائے گا، کہو سبحان اللہ۔ یہودیوں نے سازش کی مسلمانوں کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے خطبے کو سنو، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا وَكَانَ بَدَا أَمْرُنَا، یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے، ہمارا کام جو اختلاف کا شروع ہوا وہ حضرت عثمان کے قتل پر ہوا تھا، اور حضرت علی نے جو جملے آگے کہے رب کعبہ کی قسم ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بَدَا أَمْرُنَا قَدْ الْتَقَلْنَا، قوم و آل شام، ہماری اور اہل شام کے درمیان جنگ ہو گئی، میری اور معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگے جو لفظ ہے وہ سنو، وہ ظاہر اِنَّا رَبَّنَا وَاحِدٌ، فرمایا یہ خیال کرنا جو میرا رب ہے معاویہ کا رب بھی وہی ہے۔ اِنَّا رَبَّنَا وَاحِدٌ، جس کو میں رب مانتا ہوں معاویہ بھی اسی کو رب مانتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بولو؟ حضرت علی۔ اِنَّا رَبَّنَا وَاحِدٌ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں معاویہ بھی اسی کی کرتا ہے، جس کو میں مشکل کشا مانتا ہوں معاویہ بھی اسی کو مشکل کشا مانتا ہے، جس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں معاویہ بھی اسی کو اپنا معبود مانتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بات سچ ہے یا نہیں؟ بولو حق ہے یا نہیں؟ جو حضرت علی کو اپنا مانتا ہے وہ یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ یہ میری بات نہیں، حضرت علی کی بات ہے۔ ان ربنا واحد، ہمارا رب کیا ہے؟ بولو ایک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے وَإِنَّا نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے۔ آگے سنو وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، حضرت علی کہتے ہیں جس طرح رب ایک ہے، نبی ایک ہے، معاویہ اور علی کی دعوت بھی ایک ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ بھی اسلام کی دعوت دیتا ہے، میں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ ہاں پھر اختلاف کیا ہے؟ مَا اخْتَلَفْنَا فِي دَمِّ عثمان، ہمارا اختلاف ہوا حضرت عثمان کے قتل پر۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ علی عثمان کے قتل میں شامل ہے، یہ معاویہ اور ان کے لشکر کو غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں انی بریء من قتل عثمان، لوگوں آؤ میں اعلان کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے علی قتل عثمان سے بری ہے۔ جس طرح علی عثمان محمد مصطفیٰ کو پسند تھا اسی طرح عثمان علی المرتضیٰ کو بھی پسند ہے۔ بتاؤ حضرت علی کی یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ آج تم کہتے ہو کہ جنگ ہوئی ایک غلط ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، آؤ ہماری بات نہ مانو حضرت علی کی مان لو۔ ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، جس طرح میرا رب ہے اسی طرح معاویہ کا رب ہے، جس کو میں نبی مانتا ہوں معاویہ بھی اس کو نبی مانتا ہے، جو میری دعوت ہے وہ معاویہ کی ہے۔ یہ جملہ میرا ہو نہ مان، کتاب میری ہو نہ مان، کتاب بھی تیری ہے، اور جملہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ جو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا امام مانتا ہے وہ اس بات کو سچ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ بولو۔ اور پوچھتے ہیں حضرت علی سے بتائیں کہ معاویہ کیا ہے؟ بھئی جنگیں ہوئی، ایک ادھر سے شہید ہوئے اور ادھر سے بھی شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا البدایہ والنہایہ، یہ کتاب ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یہ بتائیں جنہوں نے آپ سے جنگیں کی ہیں کیا وہ مشرک ہیں، کافر ہیں؟ اہم مشرکون کے لفظ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے جنگیں کی ہیں وہ مشرک ہیں یا مسلمان ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہم مشرکون، کیا وہ مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا،
جنہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ مشرک نہیں، میں علی فتویٰ دیتا ہوں جس طرح میں مسلمان ہوں اس طرح معاویہ بھی مسلمان ہے۔ بتاؤ حضرت علی کا فتویٰ سچ ہے یا نہیں ہے؟ یہ البدایہ والنہایہ کے میں لفظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اہم منافقون، جنہوں نے آپ سے لڑائی کی یہ بتائیں کہ وہ منافق ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لا، وہ منافق بھی نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہے وہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلامی بھائی کیا ہے بولو؟ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، لیکن ان کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل عثمان میں شامل تھے، انی بری من قتل عثمان، میں عثمان کے قتل سے بری ہوں، جس طرح عثمان محمد مصطفیٰ کو پسند تھا اسی طرح علی المرتضیٰ کو بھی پسند تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا ہے یہ البدایہ والنہایہ میں حضرت علی کا فتویٰ ہے یا نہیں بولو؟ جو حضرت علی کو اپنا امام مانتا ہے یہ فتویٰ مانے گا یا نہیں مانے گا مجھے بتاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو میرے نبی کے یار ہیں ان کا آپس میں اتنا پیار ہے، وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح دودھ کو چینی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، محمد کے یاروں کو بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اخواننا، وہ ہمارے کیا ہیں بولو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہی مانے گا جو حضرت علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کا قدم غلط اٹھ سکتا ہے، علی کا قدم غلط نہیں اٹھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا وہ سچ فرمایا، فرمایا یا نہیں؟ عدی بن حاتم یہ میرے نبی کا صحابی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، میرے نبی پر ایمان لے آیا، اسی کی بہن تھی جس کے سر پر محمد کریم نے اپنی چادر رکھی تھی، کہو سبحان اللہ، ننگے سر میرے نبی کے مجلس میں کھڑی ہوئے، میرے نبی نے دیکھا بادشاہ کی بیٹی ہو رہی ہے، قیدی بن کر آئی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے نوجوان، سر پہ چادر کوئی نہیں ہے، جنگی قیدی بن کے آئی ہوئی ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ آج کے یہودیوں کو دیکھو، فلسطین میں جنگ ہوئی، اسرائیلی کنڈے جب مسلمان کی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو جب چھوڑا گیا تو مسلمان بہنوں سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوا ہے؟ انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کرایا اور میڈیا کو بتایا جب یہ درندے یہودی ہمیں پکڑ کے لے گئے، ہمارے کپڑے اتارے گئے، ننگا کیا گیا اور قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر ان کے اوپر ڈانس کیا گیا، ہمیں وہاں پہ ننگا کیا گیا اور درندگی کا نشانہ کیا گیا، ہمارے بدن پہ لباس کوئی نہیں تھے، یہ کافروں کی بات تھی۔ میں محمد مصطفیٰ کا اخلاق بتاتا ہوں، ہے دشمن کی بیٹی قید ہو کے آئی کری ہے، تیرا میرا پیغمبر کھڑے ہو کر اس کے سر پہ چادر رکھ کے بتاتا ہے کہ کافروں کا رویہ اور ہوتا ہے، مومنوں کا رویہ اور ہوتا ہے۔ ان اسرائیلیوں کی جو لڑکیاں مسلمان مجاہدین نے گرفتار کی تھی جب وہ چھوٹ کر گئیں ان سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اس وقت محمد کریم کافروں کی بیٹوں کے سروں پہ چادریں رکھتا ہے، آج 1500 سال بعد اس محمد کریم کے غلام بھی انہوں نے ہماری عزت کی طرف نہیں دیکھا، جو ہمارے ساتھ رویہ کرتے تھے جس طرح کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ کیا ہے بولو؟ حضرت عدی بن حاتم ان کی بہن کے سر کے اوپر چادر رکھی، ان کی بہن نے کہا میرا بھائی ڈر کے چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا شام چلا گیا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ سے ڈر کے چلا گیا ہے، مجھے اجازت دے میں جا کر بتاؤں کہ محمد کریم نے میرے ساتھ کیا کیا، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اجازت دی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتی ہو، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ وہ گئی اپنے بھائی کے پاس، بھائی کھڑا ہوا کہنے لگا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے تو مجھے چھوڑ آیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے باپ کے گھر میں بھی میری اتنی عزت محفوظ نہیں جتنی محمد کے دربار میں عزت محفوظ تھی، کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ اس کا بھائی عدی بن حاتم یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھا، حضرت معاویہ کے خلاف جنگ لڑی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، کچھ صحابہ ایسے تھے جو دونوں کی طرف نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم دونوں کی طرف نہیں، لیکن کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے مسلمانوں کو لڑا دیا گیا اور عدی بن حاتم حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں ہے۔ البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، حضرت علی المرتضیٰ ایک جنگ ہوئی صفین، ادھر سے کچھ شہید ہوئے ادھر سے کچھ شہید ہوئے اور کچھ لاشیں حضرت علی کی طرف ہیں حضرت معاویہ کے لشکر کی۔ میرے بھائیوں تمام کتابوں کے اندر ہے جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کو اکٹھا کرو، شہداء کے جنازے پڑھانے ہیں۔ اپنے لشکر کے شہداء کو جب اکٹھا کیا گیا حضرت معاویہ کی طرف سے لڑنے والے اور مجاہدین کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جیسے میں اپنے شہداء کے جنازے پڑھاؤں گا ایسے ان کے شہداء کے بھی جنازے میں پڑھاؤں گا۔ عدی بن حاتم حیران ہوئے کہ یہ تو آپ سے لڑے ہیں اور آپ ان کے جنازے پڑھاؤ گے، آؤ حضرت علی کا فتویٰ سنو، آج باتیں بڑی کرتے ہو بغیر تحقیق کے، تمہیں قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، تمہیں نبی کی حدیث کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے پیغمبر کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں جس طرح میں اپنے شہداء کا جنازہ پڑھاؤں گا اپنے خلاف لڑنے والوں کا بھی
بھی जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाओगे? फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, मैं अली फतवा देता हूं जिस तरह मेरी तरफ लड़ने वाला भी जलती है, मुआविया के लश्कर का शहीद भी मैं अली फतवा देता हूं वो भी जलती है। कहो सुभान अल्लाह। ये फतवा किसका है? बोलो। मेरा फतवा हो, अकाबरीन का ना मानो। ये फतवा हज़रत अली और मुर्तज़ा का है। अल बिदाया व निहाया, तरीक़ इब्न कसीर और तरीक़ इब्न खल्दून। और तुझे वो बातें नजर आती हैं, ये नजर नहीं आती। मुझे बताओ हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से जो शहीद हुए थे उनका जनाजा किसने पढ़ाया था? हज़रत अली ने। किसने पढ़ाया था? हाँ, यहूदियों की साजिश की वजह से ये भाई आपस में लड़ पड़े थे। उस वक्त भी यहूदियों की साजिश थी, यहूदियों की साजिश थी, आज भी यहूदियों की साजिश है। मुसलमान लड़ पड़े। हज़रत अली और मुर्तज़ा ने जनाजे पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? आज तुम फतवा लगाते हो, हज़रत अली पर क्या फतवा लगाओगे जब जनाजे पढ़ाए? फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, हमारे शहीद भी जलती हैं, उनके भी शहीद सदी है, क्योंकि उनको गलत फहमी है कि मैं कतरे उस्मान में शामिल हूं। नहीं, अली उस्मान से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे मोहम्मद मुस्तफा मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत सिर्फ हज़रत अली को नहीं थी, हज़रत मुआविया जंग भी कर रहे हैं फिर भी हज़रत अली से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? हाँ, एक किताब नहीं सैकड़ों किताब में ये बात मौजूद है। जंगें हो रही हैं मुसलमानों की, और जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो गैर फायदा उठाते हैं। कौन उठाते हैं? बोलो। गैर फायदा उठाते हैं, दुश्मन फायदा उठाते हैं। आपस की लड़ाइयों का फायदा दुश्मनों को होता है और वो चाहते हैं सुलह ना हो, लड़ाई हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया की जंग लग रही है, जंग लगी हुई है मुसलमानों की यहूदियों की साजिश की वजह से। कैसर रोम उस वक्त का सुपर ताकत है, यहूदी नस्ल और ईसाई नस्ल है, और ईसाई और यहूदी मिलकर हजरत जब देखा कि जंग मुसलमानों की है, फायदा उठाने की कोशिश की। क्या कोशिश की? कैसर रोम ने ऐलान कर दिया, क्योंकि हजरत अली मसरूफ थे हजरत मुआविया के साथ जंग करने में और हजरत मुआविया मसरूफ थे इनके साथ जंग करने में। मुसलमान आपस में दस्त गिरबान है। काफिर को मौका मिला, उसने लश्कर जमा कर लिया, बहुत बड़ा लश्कर। भाई क्यों लश्कर जमा है? वो कहने लगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फुर्सत नहीं, वो मुआविया के साथ जंग कर रहे हैं, अब हमें मौका है, हम अली के लश्कर पे हमला करते हैं, इलाकों को फतह करते हैं, हजरत अली पे हमला करेंगे। मुसलमानों की ताकत आधी हो चुकी है, जब हम अली को शहीद कर देंगे फिर मुआविया के लश्कर पे हमला करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और कैसर रोम ने खत लिखा, किसको? हजरत मुआविया को, कि तेरी जंग अली के साथ लग रही है, मैं चाहता हूं तेरे साथ मिलकर अली पे हमला करूं। और अली को मुआविया से मोहब्बत है, मुआविया को अली से मोहब्बत है, ये दो भाइयों की लड़ाई है, दो मुसलमानों की लड़ाई है। तू कौन होता है बात करने वाला? हजरत मुआविया के पास खत पहुंचता है, उठा तारीख की किताबें, हजरत मुआविया की ललकार को देख, हजरत मुआविया की जुर्रत को देख, हजरत मुआविया की बहादुरी को देख। उन खत के अल्फाज ले हैं, और रूमी कुत्ते तू ये कह रहा है कि मैं अली पे हमला करूंगा। फरमाया वला तर्जे इला बिलादिका वला तंतहे या लईन, और कुत्ते तू अली पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, अगर अली के खिलाफ आंख उठाई तो तेरी आंख निकालने वाला सबसे पहला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। कहो ये हजरत मुआविया की ललकार है या नहीं? ये किताबों के अंदर मौजूद है। लइन लम तंतहे वला तर्जे इला बिलादिका या लईन, और लईन कुत्ते, ये दो भाइयों की लड़ाई है। किन की लड़ाई है? बोलो। अगर तू बाज ना आया और अपने शहरों की तरफ ना लौटा तो तेरी आंख निकालने वाला कौन होगा? बोलो। और अगले जुमले पढ़ो, अगले जुमले। हजरत अली ने कहा लउस्लिहन्ना आना वब्नु अम्मी, रब्बे काबा की कसम है अगर तू बाज ना आया तो मैं अपने चचा के बेटे अली से अभी सुलह कर लूंगा। कहो सुभान अल्लाह। क्या करूंगा? और अगले जुमले पढ़ो, जब अली और मुआविया की सुलह हो जाएगी, लउखरिजन्ना बिबिलादिकल अर्ज व मुइकज बिमा लौकतल अर्ज, रब्बे काबा की कसम है पूरी धरती पर तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अली मुआविया मिलकर तेरा ऐसा सत्यानाश करेंगे कि क़यामत की सुबह तक न कोई यहूदियत का नाम लेने वाला बचेगा, न ईसाइयों का नाम लेने वाला बचेगा। हजरत मुआविया ने ललकारा या नहीं ललकारा? वो चाहता था कि मुआविया कहे ठीक है आ जाओ, लेकिन हजरत मुआविया ने कहा अगर पीछे ना हटा तो हम तेरे सफाहती से नाम मिटा के रख देंगे। हजरत मुआविया की ललकार पहुंची। अल बिदाया व निहाया वाले ने लिखा फकफ़ा मलक रोम, जब मुआविया ने धमकी दी तो मलक रोम के बादशाह के पांव से जमीन निकल गई। वो लोगों को कहने लगे हमें धोखा लगा है, ये आपस में तो लड़ रहे हैं, अगर मैंने आंख अली की तरफ उठाई तो निकालने वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। ये बातें तुम्हें नजर नहीं आती? हजरत अली की मोहब्बत मुआविया के साथ है, मुआविया की मोहब्बत अली के साथ है, लेकिन यहूदियत ने गलत बातें फैलाकर दोनों भाइयों को मैदान में खड़ा कर दिया। लेकिन ये खड़ा होना मुकद्दर में था या नहीं था? मुझे बताओ था या नहीं था? आज तुझे तबरी नजर आती है, बुखारी की नजर नहीं आती? मेरे नबी का बेटा हसन सरदार, कहो रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह हजरत हसन की कब्र को नूर से बांध दे। रब्बे काबा की कसम है जो मेरे नबी के अहले बैत के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है वो दुनिया का लानती हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, फिर तुम हम पे इल्जाम लगाते हो ये हजरत अली और मुआविया को बराबर समझते हैं। नहीं भाई, हजरत अली की अजमत का
मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, हजरत अली की अजमत का मुकाबला पहले 3 सहाबा को छोड़कर, अबू बकर, उमर, उस्मान को छोड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का नंबर है। रब्बे काबा की कसम है, तुम कहते हो अली को नहीं मानते, पहले 3 सहाबा को छोड़कर क़यामत की सुबह तक कोई बंदा भी हजरत अली की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और हजरत अली की 2 ही अजमत है, वो मेरे नबी का यार भी है, मेरे नबी के अहले बैत में भी शामिल है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उसे वीर कहा है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जो अली के चेहरे को देखे मैं मोहम्मद उसको इबादत करार देता हूं। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली क्या है बोलो। मेरे नबी ने फरमाया कोई किसी का शहर होता है, मैं मोहम्मद फतवा दे रहा हूं, अली अल्लाह का शेर है। किसका शेर है? हसनैन का बाबा है, बीबी फातिमा तो ज़हरा का शोर है, मेरे नबी का दामाद है, अहले बैत में शामिल है। दुनिया की ताकत मिलकर भी अली की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, हम बराबर नहीं समझते, लेकिन जो तुम बात करते हो हमको अपना ईमान समझते हो। कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते। मैंने कहा मुझे ये बताओ, सुलह हमने की थी? बोलो। एक आदमी ने मुझसे बात की, क्योंकि जैसा चेहरा खप्पर भी वैसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलो। एक आदमी ने मुझसे कहा भाई तुम हजरत अली को मानते हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं तुझे बात बता रहा हूं, उसको अपने दिल की तख्ती पे लिख। मैंने कहा जब अहले बैत की जंग थी मुआविया से हमारी भी जंग थी। कहो बोलो। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की हजरत मुआविया के साथ जंग थी। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम है हमारी भी मुआविया से जंग है। बोलो कहो जुबान से कहो, क्योंकि उधर भी साबित है ना, हम हजरत अली की तरफ है। किसकी तरफ है? बोलो कि जंग थी या नहीं थी? अब सुलह हमने की या हजरत अली के बेटों ने की है? बोलो बोलो। अल्लाह की कसम अगर हजरत हसन हुसैन हजरत मुआविया से सुलह ना करते हम मर जाते, हमारी मुआविया से सुलह ना होती। हम अहले बैत के गुलाम हैं। किसके गुलाम है? जब मेरे इमामों ने मान लिया तो मैंने भी क्या कर दिया? हसन सरदार तेरी कब्र को अल्लाह नींद से भर दे। आप मुझे बात हजरत अली और मुर्तजा की शहादत के बाद मेरे नबी ने फरमाया था इन नबनी हसन सैयदुन, लोगों मेरा बेटा सरदार हसन सरदार है। कहो हसन क्या है? हसन क्या है? हसन सरदार। कहो हसन सरदार। ये को तुम दुनिया के सरदार मानते हो, मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन तो जन्नती मर्दों के सरदार है। हसन सरदार। हसन क्या है? लोग कहते हैं यार बात यहां वादा करो, नौजवान बैठे हो, चलो इसी निस्बत से जिसको अल्लाह बेटा दे वो हसन सरदार नाम रखे। बोलो रखोगे? अल्लाह किसी को बेटा दे तो क्या नाम रखोगे? हसन सरदार। क्या नाम रखना है? क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हसन सरदार है लअल्लाहु युफ्रे बैनल फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, एक वक्त आएगा 2 मुसलमानों के अजीम गिरोह। कहो सुभान अल्लाह। आज बागी कहते हो, बागी तेरा मेरा नबी क्या फरमा रहा है? 2 मुसलमानों के क्या? 2 मुसलमानों के अजीम गिरोह जब लड़ेंगे कुर्बान जाऊं हसन की जूतियों पर, ये उन दोनों में सुलह करा देगा। मेरे नबी की पेशन गोई सच्ची है या नहीं? बोले सच कहा है या नहीं कहा? मेरे नबी की जुबान से जो निकलता है आपको सच निकलता ही नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम हसन सरदार की जूतियों पे कुर्बान हो जाऊं। आज तुम किसी को मस्जिद की मिंबर का कमेटी बना दो ना, मस्जिद की कमेटी का मिंबर बना दो, फिर उससे मिंबरी छीन के दिखाओ, लग जाएगा पता। बोलो किसी को मुसल्ले पे खड़ा कर दो तो छीन के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। कोई ओहदा दे दो, तुम कहोगे आप ओहदा छोड़ दो, मस्जिद की कमेटी का मिंबर बन के बंदा उसको नहीं छोड़ता। कुर्बान ना जाऊं 64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, उम्मत को इकट्ठा करने के लिए उस हुकूमत को ठोकर मारकर हजरत मुआविया के सुपुर्द कर देता है। बताओ ये काम मेरे नबी का नवासा ही कर सकता है? तो सुभान अल्लाह। आज को छोटी कुर्सी मिल जाए कोई नहीं छोड़ सकता। हसन सरदार तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। मेरे हजरत अली की शहादत के बाद फिर वो सासी वो फिर इकट्ठे हुए कि फिर लड़ाने के लिए हजरत हसन ने भाप लिया। हजरत मुआविया को चोरी खत लिखे कि अली तो दुनिया से चला गया, हम मुआविया हसन के लश्कर में हैं, अगर तू हमें कुछ दौलत दे दे हम बांध कर हसन को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। और झूठे दावे करने वालों मोहब्बत के, तुमने तो हजरत के नबी के अहले बैत को हमेशा तख्त खून में लड़पा दिया है। आओ एक जुमला लिख के जाओ, कुछ कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, कुछ कहते हैं सहाबा को मानते हैं। रब्बे काबा की कसम है जो मेरे नबी के अहले बैत का दुश्मन है वही सहाबा का दुश्मन है। ये दुश्मन एक है, क्या है? ये मोहब्बत अहले बैत का दम भर के हमेशा सहाबा को भी ज़िबा करता रहा, नबी के अहले बैत को भी ज़िबा करता रहा, सिर्फ नाम इस्तेमाल करता है, मोहब्बत जरे के बराबर भी नहीं है। मैं तुम्हें सीधी बात कर रहा हूं, इनका दुश्मन कौन है? एक दुश्मन है। हजरत उमर को शहीद किसने किया? उन्होंने हजरत उस्मान को किया, उन्होंने हजरत अली को किया, उन्होंने हजरत हसन को किया, उन्होंने करबला के मैदान में हजरत हुसैन के नारे मारकर हजरत हुसैन को बुलाकर मेरे नबी के खानदान को तनहा छोड़ा। दुश्मन एक है, जो सहाबा का दुश्मन है वही अहले बैत का दुश्मन है या नहीं? ये कुरान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं।
یہ صلح کرائے گا. اور پھر حضرت حسن وہ خط لکھے, حضرت معاویہ کے پاس خط گیا, حضرت معاویہ نے وہ خط حضرت حسن کو بھیجا کہ تیرے ارد گرد گھومنے والے تو مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے تمہیں دے دیتے ہیں. حضرت حسن نے بھانپ لیا تھا. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ میں چاہتا ہوں جنگ نہ ہو. یہ حضرت حسن کا کمال ہے. میرے نبی کی بشارت مکمل ہونی تھی. میرا بیٹا سردار وہ مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا. اور ایک بات توجہ سے سن لو, نبی کا خاندان, نبی کا نواسا حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے, او معاویہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں, میں مسلمانوں کو پھر ایک جھنڈے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے ایک مراسلہ بھیجا, نیچے سین کر دیے, فرمایا اللہ کے پیغمبر کے نواسے اگر تو چاہتا ہے امت پھر ایک ہو جائے, معاویہ بھی یہی چاہتا ہے, میں خالی لفافہ بھیج رہا ہوں, خالی جو ہے وہ ورقہ بھیج رہا ہوں, جو لکھنا چاہے گا لکھنا تیرا کام ہے, ماننا معاویہ کا کام ہے. کہو سبحان اللہ. اگر حضرت حسن لکھ دیتے کہ میں ہوں خلیفہ تو بتاؤ حضرت معاویہ انکار کرتے؟ انہوں نے بھی خالی لکھ دیا, محبت ادھر سے بھی ہے محبت ادھر سے بھی ہے. حضرت حسن کے پاس ہے, قربان جاؤں. آج شرطیں پیش کرتے ہو کہ یہ شرط لکھی معاویہ نے نہیں مانی, یہ شرط لکھی معاویہ نہیں مانی, تمہیں یہ شرط نظر نہیں آتی. حضرت حسن پہ قربان جاؤں, پہلی شرط لکھی, اے معاویہ تیری حکومت کو تب میں مانوں گا جب تیری حکومت ابو بکر عمر جیسی ہوگی. کہو سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟ بولو, اس نے کس نے کہا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا, امام بھی معصوم نہیں, معصوم ضرور ہیں. اللہ نے اہل بیت کو بھی معاف کر دیا, صحابہ کو بھی معاف کر دیا. یہ قرآن کا ہے, وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. لیکن تو کہتا ہے امام معصوم ہے. امام کیا ہے؟ معصوم ہے. بتا تیرے دو امام جس کو بلا کر کہیں کہ ہم صلح کرتے ہیں, حکومت تیرے سپرد ہے, خلافت ایسے کرنی ہے جیسے ابو بکر عمر نے کی تھی. یہ شرطیں لکھی ہوئی ہیں اور بلایا گیا دمشق کی جامع مسجد میں. حضرت معاویہ کو منبر پہ بٹھایا گیا. حضرت حسن نے صلح کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولو. حضرت حسین نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نبی کے نواسے صلح نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. جب جنگ تھی تب جنگ تھی, جب صلح ہو گئی, صلح کے بعد پھر لڑائی کی بات کرنا وہ دشمنوں کا کام ہے, اسلام کے محافظوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جن کی روٹی لڑائی پر چلے, جب دو لڑنے ہوں تو بندے کی کوشش لڑتی رہے, میری روٹی چلتی رہے. ماشاءاللہ. ایک آدمی نے یزید کو گالیاں دی تو اس شخص نے کہا بھائی شکر کرو یزید پیدا تھی گیا, ورنہ تھوڑی روٹی تو بند تھی گئی نا ہمیشہ واسطے. ماشاءاللہ منبر پہ کھڑے تھی کہ ذرا مندی شندے کر کے روٹی شوٹی مل گئی. ماشاءاللہ. بھائی یزید کی بات ہم نہیں کرتے, جہاں تک حضرت معاویہ کی بات ہے وہاں پر ہر چھیٹے کا ہم دفاع کریں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ صلح ہو گئی. اب ایک جملہ دل میں رکھو, جب حضرت حسن اور حضرت حسین نے صلح کر لی اس وقت 64 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. کیا تھی؟ بولو. یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت ہے. آج 1500 سال کے بعد تجھے پتہ لگا کہ حضرت معاویہ میں یہ کینے ہیں, لیکن میں ایک چیلنج کرتا ہوں, وہ چیلنج اپنے دل میں لے جاؤ. اگلے جمعے تک تمہیں چھوٹ ہے, اگر تمہیں کوئی بندہ مل جائے مجھے نام پیش کرنا. اس صلح کے بعد جب حضرت حسن حسین نے صلح کر دی, میرے بھائیوں 54 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت ہے. کسی ایک آدمی کا نام اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر, وہاں علماء بھی تھے, اتقیاء بھی تھے, اور 54,000 میرے نبی کے صحابہ موجود تھے, اہل بیت کے فرزند موجود تھے, میرے پیغمبر کا خاندان موجود تھا, اور کسی ایک کا نام پیش کر 54 لاکھ 64 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر کسی ایک شخص کو نکال کے لا جس نے معاویہ کی حکومت کا انکار کیا ہو. رب کعبہ کی قسم ہے جب حضرت حسن حسین نے صلح کر لی تو پوری کائنات نے صلح کر لی. آج تجھے کیڑے نظر آئے لیکن 54 لاکھ یا 64 لاکھ لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود تھے. ایک آدمی بھی نہیں جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کا انکار کیا ہو. اگر کسی نے کہا ہم نہیں مانتے تو مجھے نکال کے دکھا. کیوں؟ جب حسن حسین نے مان لیا تو سب نے مان لیا. مانا یا نہیں مانا؟ پھر 20 سال مسلسل کفر کے چکے چھڑا دیے. کہو سبحان اللہ. پھر حضرت حسن بھی ایک, حضرت حسین بھی ایک, اہل بیت بھی ایک, معاویہ بھی ایک. جب مسلمان متحد ہوئے تو پھر کیسر روم کے پاؤں سے زمین نکل گئی. پھر میرے نبی کی وہ بشارت آ گئی بخاری شریف میں. کہو سبحان اللہ. تجھے تبھی یاد آتی ہے. آج میں تجھے بخاری سناؤں. میرے نبی ام حرام کے گھر سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے, میں آخری بات کرتا ہوں توجہ کر, سوتے ہوئے میرے نبی کی آنکھ کھل گئی. یہ بخاری میں ہے. کس میں ہے؟ بولو. بخاری سن کے بخار کے ناسی. بولو. بخاری میں ہے. میرے نبی سو کر اٹھے. ام حرام کہتی ہے میرے نبی کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا. کہو سبحان اللہ. خوشی سے چمک رہا تھا. ام حرام کہتی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو کر اٹھے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو میرے پیغمبر نے مسکرا کر کہا اول جیسن یغزون البحر فقد اوجبوا. اے ام حرام گواہ ہو جا, میری امت میں سب سے پہلے جو بیڑی بیڑا تیار کر کے سمندر پہ غلبہ حاصل کر کے دشمن کے چکے چھڑائے گا, میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. میرے نبی کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ بخاری میں ہے, کئی کتب میں ہے. اول جیسن
میں نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کے سینے چیر کر میرے یار دشمن پہ حملہ کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور سمندر کا پانی بھی چھپ گیا اور میرے یار سمندر کے سینے چیر کے جا رہے ہیں. اے ام حرام, میں گواہی دیتا ہوں جو آدمی سب سے پہلے بیڑی بیڑا تیار کر کے سمندر کا سینہ چیرے گا اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت ہے. کہو میرے نبی کی بات سچی ہے. کہو میرے نبی کی بات سچی ہے. ام حرام کہتی ہیں جب میں نے جنت کی بشارت سنی میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں بوڑھی ہو رہی ہوں, میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے. کہو سبحان اللہ. اور میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اجعلھا من, اے اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل کر. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے جب تک اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گی مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ ہر ایک کی زبان پہ شک ہو سکتا ہے, محمد کی بات پہ شک نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں. بولو. میرے نبی کا زمانہ گزر گیا, ابو بکر کا زمانہ گزر گیا, حضرت عمر کے دور میں حضرت معاویہ نے اجازت مانگی, حضرت عمر کو خط لکھا کہ روم کا بادشاہ وہ نے کشتیاں تیار کی, کشتیاں, اور سمندر میں آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں, پھر سمندر میں اتر جاتے ہیں, ہم کنارے تک جاتے ہیں آگے نہیں جا سکتے, مجھے اجازت دو میں بھی بیڑیاں تیار کروں. حضرت عمر نے کہا نہیں معاویہ ابھی ضرورت نہیں. پھر حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت معاویہ نے پھر خط لکھا, انہوں نے کہا یہ بتاؤ جو روم کا بادشاہ بیڑا تیار کرتا ہے ان میں کتنی کشتیاں آتی ہیں. حضرت معاویہ نے کہا 700 کشتیاں ایک بیڑے میں ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا تیرے پاس 1 سال کا ٹائم ہے, صرف اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کر کہ دھرتی پہ وہ نقش ہو جائے. اب یوں بتا تو اس بیڑے میں تیری کتنی کشتیاں آئیں گی. حضرت معاویہ نے کہا اگر میں 1800 کشتیوں والا بیڑا تیار نہ کروں تو مجھے بھی محمد کا غلام نہ کہہ دینا. 1 سال کا ٹائم ہے, کوئی مشینری نہیں, کوئی اس وقت کے آرے نہیں اور اس وقت کے کوئی مشینیں نہیں. میرے نبی کے یار جنگل میں چلے گئے, انہوں نے درخت کاٹنا شروع کیے, بحری بیڑا تیار ہونا شروع کیا. ام حرام مدینہ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے لوگوں جس لشکر کی بشارت میرے پیغمبر نے دی اس لشکر میں شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں گواہ ہوں جو بھی جائے گا میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دے دی. کہو سبحان اللہ. میرے بھائیو لشکر تیار ہو رہا ہے, بحری بیڑا امیر معاویہ تیار کر رہا ہے, انکار کر کے دکھا, دنیا کی ہر کتاب میں ہے بیڑا تیار ہو رہا ہے. 1 سال کا ٹائم ہے, ابھی 9 مہینے گزر گئے تھے. حضرت معاویہ نے عثمان کو خط لکھا تو نے سال کا ٹائم دیا, میں نے محنت کر کے 9 مہینے کے اندر بحری بیڑا تیار کر دیا ہے, اس میں 1800 کشتیاں آ سکتی ہے, اجازت دینا تیرا کام ہے. سمندر میں اتر کر دشمن کے پرخچے والا نبی کے یاروں کا کام ہے. کہو سبحان اللہ. ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بحری بیڑا سب سے پہلے, آج اس کو گالیاں دیتے ہو, تم پہ کتنا احسان کر دیا. نیوی کا معجب, نیوی بنانے والا کون ہے بولو؟ حضرت امیر معاویہ. اور بشارت کس کی ہے؟ جب بحری بیڑا تیار ہوا ام حرام کہتی ہے میرا خاون اور میں اس لشکر میں شامل ہو گئے, اور جہاز میں کھڑے ہو کر میں نے کہا اور لشکر والے تمہیں بشارت ہو, محمد عربی جنت کی بشارت دے گیا ہے. آج تجھے تبری یاد آتی ہے, ابن خلدون یاد آتی ہے, میرے نبی کی حدیث یاد نہیں آتی. اس لشکر کو بنانے والا بھی معاویہ ہے, اس لشکر کا کمانڈر بھی حضرت معاویہ ہے. کہو سبحان اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے اسی میں حضرت حسن بھی تھے, حضرت حسین بھی تھے. کہو سبحان اللہ. اسی لشکر میں تھے ام ایوب انصاری بھی تھے, میرے نبی کا وہ زبان. اور جس لشکر میں حسن ہو, جس لشکر میں حسین ہو, جس لشکر میں معاویہ ہو, جب یہ بحری بیڑا سمندر کے درمیان گیا حضرت معاویہ نے کہا اب کشتیاں نکالو. 1800 کشتیاں, کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر. جب نبی کے یار پورے سمندر پہ پھیلے تو قسطنطنیہ والوں نے کہا اب محمد کے یار تمہیں نہیں چھوڑ دیں گے. پھر قبرص کو فتح کر دیا, قسطنطنیہ کو فتح کر دیا, استنبول کو فتح کر دیا. رب کعبہ کی قسم ہے رب نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے پیغمبر ایک وقت آئے گا جب تیرا دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا, تیرے یار پوری دنیا پہ چھا جائیں گے, کوئی کافر دھرتی پہ سر نہیں اٹھا سکے گا. یہ دور ہے حضرت امیر معاویہ کا کہ جب لشکر اترے سمندر کے اندر, رب کعبہ کی قسم ہے قسطنطنیہ فتح کر کے, استنبول کو فتح کر کے, قبرص کو فتح کر کے, کابل کو فتح کر کے, ہندوستان کو فتح کر کے, سری لنکا کو فتح کر کے, آج جس کو تم امریکہ کے جزیرے کہتے ہو ان کو فتح کر کے, اردن کو فتح کر کے, اور جتنے جتنے علاقے سمندر کو لگتے ہیں سب کو فتح کر کے دین اسلام کے جھنڈے تاننے والے کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بولو یہ میرے نبی کی بات سچ ہے یا نہیں؟ لڑایا نہ کرو, مسلمانوں کی صلح کرائی کرو, صلح کرنے والے اچھے ہیں. رب نے کہا آج جا کر قرآن اٹھانا, سورت حدید کی آیت نمبر 9 پڑھنا. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی جماعت جب آپس میں لڑ پڑے فصلوا بینکم, اچھے بندوں کا کام ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو. کیا کر دو؟ صلح کرا دو. اگر ان میں سے ایک نہ مانے پھر اس کے ساتھ لڑو. فإن فاءت, اگر وہ پھر بھائی بھائی بن جائے تو صلح پہ خوش ہو جانا یہ مومنوں کا کام ہے, اور ان کو لڑاتے رہنا یہ منافقوں کا کام ہے. کہو صلح مبارک ہو جائے. اور پھر 20 سال مسلمانوں کی صلح رہی, پوری دنیا کے اندر اللہ نے دین کو غالب کر دیا. قرآن کی بات سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں پرگمنڈوں میں نہ آیا کرو. اب آخری بات, ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے آج کل, کیونکہ 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات ہے. کیا ہے بولو؟ 22 رجب کو کیا ہے؟ یہ ہمارے کچھ سیدھے سارے بھائی, میرے بھائیوں
یہ کنڈے کی ایک رسم کرتے ہیں، وہ ہر ایک کرتا ہے، اکثر سنی بھی کرتے ہیں، وہ تو اکثر کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے بھائی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے ہیں۔ کیا ہے؟ کنڈے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ دین عربی ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ دال کہیں عربی میں آپ کو نظر آیا؟ دال نہ دال ہے نہ راہ ہے، باڑے کا راہ بھی کوئی نہیں، کنڈوں کی دال بھی کوئی نہیں، گیال کی گاس بھی کوئی نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ بولو۔ یہ اپنی طرف سے آدمی دین بنایا ہوا ہے بھائی کنڈے امام جعفر صادق کے، کیا اس کا کیا معنی ہے؟ کنڈا، کنڈے کا کیا معنی ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے کنڈے ہیں بھائی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی وفات بھی نہیں ہے رجب میں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی پیدائش بھی نہیں ہے، جو جھوٹ اٹھایا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا نام لگا دیا۔ 1905 سے پہلے یہ کنڈوں کی رسم نہیں تھی، اور دین اسلام محمد عربی سے چلا آ رہا ہے۔ بولو یہ کنڈوں کی رسم ہے نہیں۔ آپ ڈائری اٹھائیں، 22 رجب کو ان کی ڈائری پہ لکھا ہوا یوم مسرت، خوشی کا دن، کیونکہ حضرت معاویہ کی وفات کا ہے۔ پہلے چھپ کے ہوتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہتے صبح صبح آنا اندھیرے میں، کیونکہ اس وقت غلبہ تھا اہل سنت کا، چھپ کے ہوتے تھے۔ اب ایسا ایسا باہر بھی نکل آئے میرے بھائی، ایسی رسموں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولو ہاں، جب بھی خیرات کرو اللہ کے نام کی کرو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی خیرات اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بدیہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، بات آتی ہے جب بھی کوئی چیز خرچ کرنی ہے کس کے نام کی کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے، کوئی اس رسم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم تمہیں محبت سکھائیں اہل بیت کی، امام جعفر صادق، امام باقر، امام تقی علی، امام نقی علی، امام حسن عسکری، حضرت علی سے لے کر حضرت حسن، حضرت حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی علی، امام نقی علی، یہ سارے کے سارے رب کعبہ کی قسم ہے اہل سنت کے امام ہے۔ ہماری جان بھی ان پہ قربان ہے، ہمارا مال بھی ان پہ قربان ہے، لیکن جس رسم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وہ کام کریں گے جو رب نے قرآن میں کہا، محمد رسول اللہ نے فرمان میں کہا۔ یہ باتیں کرنی ہیں لیکن بات سچ ہے۔ بات کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔